هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ نمبر 1 جو ہے دیکھیے نیچے 3 مد ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 کیا؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، اور دوسرا جو ہے حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ نمبر 3 میں جو حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ مد کا مطلب کیا ہے؟ کھینچنے کو مد کہتے ہیں، اور یہاں پہ جو بریکٹ میں دیا گیا ہے نا، ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ اس حساب سے یہاں پہ فرسٹ میں کیا بتایا کہ حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کیا ہے؟ الف یا واو، یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیں نیچے اس کی مثالیں ہیں، جیسے مد متصل، اب یہاں پہ جو ہے جا ہے نا، اب وہاں پہ دیکھیے کہ جو ہے مد ہے، الف سے پہلے زبر حروف مدہ ہے نا، اب وہاں پہ مد کے بعد جو ہے حمزہ اسی کلمے میں ہے، یعنی ایک ہی کلمے میں مد رہے گا اور اسی کلمے میں اگر حمزہ آ گیا تو مد متصل ہوگا۔ دوسری مثال دیکھیے سیئت، ٹھیک ہے، اور جو ہے مد متصل کو اور مد منفصل کو کتنے الف کے برابر کھینچنا ہے؟ 2 سے 4 الف کے برابر ہم کھینچیں گے۔ پہلی مثال جو ہے نا مد متصل اور دوسرا مد منفصل، کوسا تو ایک نمبر ماں کو دیکھنا نا، ان دونوں کو جو ہے 2 سے 4 الف تک ہم کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ سیئت دیکھیے اب پڑھنے میں کیا ہو رہا ہے، یہ ایک ہی بار ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک ہی کلمہ ہو گیا۔ مد ہے سین یا زیر، سی یا سے پہلے زیر یا مدہ ہے، مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو جو ہے یہاں پہ کیا ہو رہا؟ مد متصل ہوگا۔ آگے جو ہے سو ہے، اب یہاں پہ ویسے ہی ہے، یعنی مد کے بعد جو ہے حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہوگا۔ اب دوسری مثال دیکھیے کہ جو ہے حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، یعنی کہ دیکھیے مد منفصل دوسری لائن میں ہے نا، فی امرنا، ٹھیک ہے، فی ایک کلمہ ہو گیا ہاں، اور امرنا دوسرا کلمہ ہے، یعنی فی کے اوپر مد ہے، مد کے بعد جو ہے حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، فی ایک کلمہ ہو گیا نا، امرنا دوسرا کلمہ ہے، تو اس حساب سے ہم کیسے پہچانیں گے مد منفصل کو؟ یہ نیچے آپشن ہے، جو اوپر ہے آپشن شیخ رضیہ پلیز میوٹ کریے اپنے، ایسا کرے تو آپشن سے آتے ہیں نا، ویسا آنے گا تو کیسا؟ سیٹنگز میں جاؤ، یہ آئی فون ہو، نارمل فون مل جیسے یار۔ اچھا اس لیے نہیں ہو رہا شاید آپ کا، یہ ہے نا سیٹنگ، ایک منٹ۔ چلیے بولیے میم۔ ہاں تو دیکھیے دوسری مثال کیا ہے، مد منفصل کی مثال کیسی ہے؟ مد کے بعد جو ہے حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، جیسے پہلے جو مد متصل ہے اس میں جو ہے آسانی سے ہم پہچان رہے ہیں کہ ایک ہی کلمے میں مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اور دیکھیے چھوٹا حمزہ ہے یہاں پر، تو اس حساب سے کیا مد متصل کی پہچان ہم کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا کیا آسان طریقہ کیا ہے کہ مد کے بعد جو ہے مد منفصل کا قاعدہ کیا ہے؟ مد کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں آئے ہاں تو مد منفصل ہوگا، یعنی کہ یہ جو حمزہ ہے وہاں پہ دیکھیے چھوٹا حمزہ ہے، یہاں پہ الف کی شکل میں جو حمزہ دیا گیا ہے وہ مد منفصل میں آئے گا، اس سے ہم بھی پہچان سکتے ہیں کہ مد منفصل کی پہچان یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے آگے کیا ہے، لا اقسم، ہاں دیکھیے لا ایک کلمہ ہو گیا، اقسم دوسرا کلمہ ہے، لا پہ جو ہے مد آیا ہے نا، اور جو ہے اس کے بعد دوسرے کلمے میں حمزہ ہے یہاں پہ،
تو ہم پہچانیں گے کہ یہ مد منفصل ہے. ٹھیک ہے. تیسری مثال دیکھیے قالو انا. ہاں یہاں پہ دیکھیے قالو کے پاس جو ہے مد ہے, انا یعنی دوسرا کلمہ ہے, تو حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا اوپر کے روایت. اور مد متصل اور مد منفصل کو کتنا ہم کھینچیں گے؟ 2 سے 4 الف تک ہم کھینچیں گے مد متصل اور مد منفصل کو. اب دیکھیں تیسری مثال کیا جو تختی میں ہے اوپر, حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. اب تیسری مثال دیکھیے یہاں پہ مد لازم کی آل آنا. ٹھیک ہے. مد کے بعد دیکھیے لام کے اوپر جزم ہے. ہاں یہاں پہ کوئی لفظ جیسے کہ اب 2 مثالیں اوپر دی گئی حمزہ کی, یعنی مد کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں ہو متصل ہوگا, مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو منفصل ہوگا. یہاں پہ یعنی حمزہ کو دیا گیا ہے. لیکن مد لازم میں کیسا ہے کہ مد کے بعد کون سا بھی لفظ رہے گا, لیکن اس لفظ کے اوپر جو ہے جزم رہنا یا پھر تشدید رہنا. ٹھیک ہے. مد کے بعد چاہے جزم آئے ایک لفظ کے اوپر, دیکھیے پہلی مثال میں دیا گیا, اور جو ہے مد لازم کو ہم کتنا کھینچیں گے؟ 5 الف کے برابر ہم کھینچیں گے, یعنی 3 سے 5 الف کے برابر ہم مد لازم کو کھینچیں گے. اس کے بعد دیکھیے دوسری مثال ہے حاجو کا. دیکھیے اس میں بھی کیا ہے, ہا کے اوپر ہے مد, اس کے بعد دیکھیے جیم کے اوپر تشدید ہے. تو یہاں پہ پہلے میں جو ہے لام کے اوپر جزم دیا گیا تھا, یہاں پر جیم ہے. بہرحال لفظ کون سا بھی رہے گا حروف, لیکن ہم کو پہچان کیا کرنی ہے کہ مد کے بعد ہم کلمہ نہیں دیکھیں گے, یعنی 2 کلمے میں ہے کچھ بھی نہیں. اگر جزم آ گیا مد لازم ہوگا, یا پھر اگر تشدید آ گیا تو مد لازم ہوگا. اور تیسری مثال دیکھیے والصافاتی. ٹھیک ہے. اس میں بھی دیکھیے مد کے بعد جو ہے فا کے اوپر تشدید آنے سے مد لازم ہوگا. ٹھیک ہے. سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ جی میم. جی میم یہ متصل کا اور منفصل کا میننگ کیا ہے میم؟ یہاں پہ اوپر دیا گیا ہے نا مد واجب بمعنی اہم ہوگا, واجب کے برابر ہے. جی میم. اور یہاں پہ بریکٹ میں دیا گیا ہے نا مد منفصل یعنی مد جائز ہوگا. میم مد مفصل میں قالو انا ہے نا, جی تو اس کو واو اور حمزہ کو ملا کے پڑھنا ہے رہتا. جی ہاں, جب ہجے کریں گے ہم اس کو, ہاں ہم کیسے ہجے کریں گے؟ اب جیسے اس کے دیکھیے قاف الف زبر قا, لام واو پیش لو, اوپر مد, ایسے ہم بولیں گے, الف کو نہیں پڑھیں گے وہاں پہ. ہاں ہاں واو ہاں اوپر مد بولنے سے جب جو ہے اس کے اوپر مد آ جانے سے ہم اس کو کھینچ کے پڑھ رہے ہیں, جیسے قاف الف زبر قا, لام واو پیش لو, قالو, اوپر مد بولتے ہوئے ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. بس یہ تختی نمبر 20 میں. اب یہاں پہ دیکھیے تختی نمبر 20 میں تشدید بعد حروف مدہ. اب یہاں پہ تشدید کے بعد جی میم مد عارض بھی ایک بار ایکسپلین کریے نا میم. ہاں اسی میں بتاؤں گی میں, اس میں مثالیں نہیں ہے نا, اس میں بتاتی ہوں. جی جی میم. ہاں تو اس میں دیکھیے اب یہاں پہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب اس میں کیا ہے, شروع کے قاعدے تو ہم کو معلوم ہی ہے. یہاں پہ ولا الضالین کے پاس سے بتاؤں گی. یہاں پہ دیکھیے مد کے بعد جو ہے تشدید آ رہا نا, تو مد لازم ہو رہا ہے یہاں پہ. اور ایک دوسرا کیا ہے, مد عارض کا قاعدہ کیا ہے کہ جو ہے مد عارض میں جب ہم یعنی وقف کر رہے ہیں یہاں پہ,
ٹھیک ہے. اب دیکھیے ایسے گول نشان کو آیت بھی کہتے ہیں. یہ آیت ہے نا, ہم اب یہاں پہ تو ہم کیا ہے وقف کر رہے ہیں. وقف کس صورت میں کرنا ہے کہ جو ہے یعنی زبر زیر پیش دو زیر دو پیش, ہاں یہ 5 چیزوں میں ہم وقف کر کے کیا کرتے, آخری حرف پر جزم دے کر ہم سانس توڑ رہے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہے, نون کے اوپر زبر ہے نا, یہاں کیا کر رہے ہیں ہم جزم دے کے سانس توڑ رہے ہیں. لیکن جب ہم یعنی کہ زبر زیر پیش دو زیر دو پیش کو ہم جب دیکھیں گے, اس سے پہلے ہم دیکھیں گے اگر الف یا واو یعنی حروف مدہ کے اگر کون سے بھی لفظ آئے, ٹھیک ہے. اب دیکھیے لام یا زیر لی ہے نا, لی میں جو ہے نا یا سے پہلے زیر ہے یا لین ہے یا, ٹھیک ہے. اس کو مد عارض بھی کہتے ہیں. اس کا کھینچنے کا طریقہ کیا ہے, کیا بتاتے ہیں کہ جو ہے 2 سیکنڈ کے برابر, ٹھیک ہے, یا پھر 4 سیکنڈ کے برابر کھینچ سکتے ہیں ہم, یا پھر 6 سیکنڈ کے برابر ہم اس کو کھینچ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم یہاں پہ اس آیت میں وَلَضَّالِّينَ اگر کھینچے تو کیا ہے, اگر ہم زیادہ کھینچے تو اس کو 6 سیکنڈ ہو جانے, تھوڑا سا کم 4 ہو جاتے, اور اس سے کم بولے تو 2 سیکنڈ کے برابر ہم اس کو کھینچ سکتے ہیں. اب ایک آیت میں اگر ہم ایسے پڑھے ہیں تو دوسری آیت میں بھی اگر آ جائے, یعنی حروف مدہ کے لاسٹ میں اگر حروف آ جائے تو اس کو بھی ہم کیا کریں گے, جیسے جتنا اوپر ہم کھینچے تھے نا 2 سیکنڈ کے برابر ہم وَلَضَّالِّينَ, اب ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, ایک تو ہم کھینچ رہے کیوں, مد کی وجہ سے کھینچ رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ الگ قاعدہ ہے. وَلَضَّالِّينَ دیکھیے یہ جو لین جب پڑھ رہے نا, اگر آپ زیادہ کھینچنا چاہ رہے تو ہم 6 سیکنڈ کے برابر, ٹھیک ہے. آگے دیکھیے ابھی اور نیچے ہے مثال ہے, اس کی میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو. آگے دیکھیے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, کہ یہاں پہ بھی کیا ہے, مد کے بعد جو ہے تشدید آنے سے مد لازم ہوگا. آگے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ, ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہاں پہ بھی کیا ہے, ایک تو حروف شمسی کا قاعدہ ہے, ٹھیک ہے, اور مد کے بعد جو ہے تشدید ہے, مد لازم کا قاعدہ ہو رہا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, دیکھیے یہاں پہ بھی وہی قاعدہ ہے. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اب دیکھیے یہاں پہ دوسری مثال جیسے کہ اوپر میں بتائی تھی ویسے ہی نیچے ہے, کافی زیر کی یا مدہ ہے, لیکن آخری حرف پر کیا ہم جزم دے کے سانس توڑ رہے نا, نون کے نیچے زیر ہے, یہ بھی مد عارض ہے, ٹھیک ہے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ, جیسے ہم یہاں پہ پڑھے نا اوپر کہ جیسے وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, ایسے ہی بس 2 سیکنڈ کے برابر کھینچ میں. تو یہاں پہ بھی ہم اس کو ایسے ہی کھینچنا ہے نیچے آیت میں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ, تھوڑا سا 2 سیکنڈ کے برابر ہم کھینچیں گے. یعنی پہلی آیت میں اگر دیکھیں گے جہاں پہ ہم وقف کر رہے اس سے پہلے اگر الف یا واو یہ 3 حروف کے اگر یعنی کہ حروف مدہ اگر وہاں پہ ظاہر ہو رہا تو ہم اس کو کیا کریں گے, پہلی آیت میں اگر 2 سیکنڈ میں کھینچ رہے ہم تو دوسری آیت میں بھی ہم کیا کریں گے 2 سیکنڈ ہم کھینچیں گے, ٹھیک ہے. سمجھ میں مد عارض کا قاعدہ. جی میم سمجھ میں, جزاک اللہ خیر. جی میم سمجھ میں. جی کس لائن ہاں تو دیکھیے تختی نمبر 21 میں کیا حروف مقطعات, یہ ایسے لفظ ہے ہم قرآن میں بھی دیکھتے کہ جو ہے یہ لفظ کے نیچے کبھی ترجمہ نہیں رہتا, اللہ عالم, یعنی اس کا مطلب جو ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ہم اور جو ہے اس کو سمجھانا تھا تو زن کیسے شیئر کرنا ہے باجی, لکھنا ہے اس کو. میم جی میم ایک ڈاؤٹ تھا میم, تختی نمبر 20 میں کیسے کرنا میم ہوم ورک, جب تو آیتیں لکھنا میم, تجدید بعد حرف مدہ
वैसे आयतें लिखना मैम, उसमें होमवर्क क्या करना है पूछ रहे थे मैम, तख्ती नंबर 20 के लिए। नहीं, अब जैसे ये एक आयत है ना, अब यहीं पे जो आयतें दी गई ना उसी हिसाब से ढूंढिए आप, कि जो है तशदीद के बाद हुरूफ मद्दा की आयतें रहती ना, जी वैसे। वैसे ही ढूंढ के आयतें लिखना है मैम। हाँ ठीक है, हाँ, आयतें एक जज़ाकल्लाह। 10 लिखेंगे, आपको समझना था आप क्या पूछ रहे थे? भी ये जो है। नहीं, तख्ती नंबर 20 में क्या लिखना है नहीं पूछ नहीं रहे थे। नहीं, कौसर मैम क्या पूछ रहे थे? हाँ, ये थोड़ा समझाने का था बाजी, लिख के बताने का था, मतलब अलिफ लाम मीम के बारे में जो है यहाँ पे जो कायदे है ना, हाँ हाँ वो बताने का था। हाँ हाँ। हाँ, बताएंगे बोले तो वो समझ में नहीं आ रहा था। व्हाइट बोर्ड नहीं आता आपको शेयर करने? जी, इसी में अब हम यहाँ से शेयर करेंगे तो आ जाता। हाँ हाँ आता। हाँ अच्छा, ठीक है जी, अभी 1 मिनट। हम कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं ना बाजी, आप होस्ट है ना आप। हाँ एक मिनट नहीं, लेकिन हो जाएगा वो, क्यों मालूम। एक मिनट रुकिए, चलिए। हाँ, तो देखिए अब तखरीर नंबर 21 में क्या है, हुरूफ मुक़त्तआत है, ठीक है। अब देखिए इसका मैं आप लोगों को कायदे बताऊंगी इसके अंदर कि इसको कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए ये अलिफ लाम मीम है ना, ठीक है। देखिए अलिफ के ऊपर मैं अभी शेर डाल के, स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों को? जी मैम। जी, देखिए अब ये मुकम्मल एक लफ्ज है ना, जैसे और अलिफ लाम मीम ये 3 हरूफ है। हाँ, तो अब जो है यहाँ पे यहाँ पे लाम के ऊपर मद आया है, जैसे कि आप लोग देखिए हुरूफ मुक़त्तआत में जो है ना लफ्ज, ठीक है। अब ये मीम के पास भी मद है। हाँ, तो देखिए हम इसको अलिफ पढ़े हैं ना, अब उसके बाद जो है लाम जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए जो मद है, ठीक है। मद के बाद जो है मीम के ऊपर जज़म आया हुआ है, दिखाई दे रहा ना आप लोगों को। मद के बाद जब लाम के ऊपर ये जब मीम, देखिए लाम अलिफ मीम लाम हो गया, ठीक है। अब ये जो लाम के ऊपर मद है ना, अब मीम के ऊपर जज़म आने से यहाँ पे कौन सा कायदा हो रहा, मद लाजिम का कायदा हो रहा, ठीक है। जी मैम। ये देखिए ऐसे है ना, अब ये ठीक है। अब ये देखिए ये जो अलिफ लाम मीम है ना, ये 3 हरूफ है, ये अलिफ लाम मीम ऐसे है, ये लिखे हुआ ऐसा रहेगा, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे ऐसा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मीम साकिन के बाद मीम है, ये कायदे नहीं हुए आप लोगों के, यानी मीम साकिन के कायदे नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे जो है मद लाजिम का कायदा है। अब हम लाम को खींच रहे किस लिए, कि जब जो है मद के बाद ठीक है। देखिए अब ये लाम के ऊपर जब मद आने के बाद जो है मीम के ऊपर जज़म आया ना, तो ये मद लाजिम का कायदा हो गया, यानी मद के बाद किसी भी हर्फ के ऊपर जज़म आए तो मद लाजिम होगा, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को? जी मैम। जी, ये जो अलिफ लाम मीम है ना, इसका ये इतना है, ठीक है।
نہیں، بس یہ جو لام کے اوپر جو مد آیا ہوا ہے اس کے بعد جو ہے میم کے اوپر جزم آنے، جب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ کیا ایسے پڑھا جا رہا، الف لام میم. اب یہاں پہ کیا ہے، میم کے اوپر تشدید بھی ہے، اس حساب سے ہم کیا کریں، یہاں پہ غنہ کر کے ہم پڑھ رہے ہیں، اتنا ہی ہے اس کا. ٹھیک ہے. دیکھیے دوسرا، دیکھیے الف اب یہ دیکھیے دوسرا والا ہے. ٹھیک ہے، الف لام میم صاد. ہاں تو دیکھیے اس کا کیسا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. یہ دیکھیے یہ 4 حروف ہو گئے اس میں. ٹھیک ہے، الف لام میم صاد. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے لام کے اوپر مد آئے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، میم کے اوپر بھی مد ہے اور صاد کے اوپر بھی مد ہے. ہاں تو دیکھیے اب یہاں پہ جو ہے یہ لام ہم جب اس کو پڑھ رہے ہیں، دیکھیے 4 حروف ایسے ہیں. اب یہاں پہ بھی لام کے اوپر جب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو مد کے بعد جو ہے جزم ہے نا یہاں پہ، یہ بھی مد لازم کا قاعدہ ہے. اب یہ میم ہے، لام میم پڑھیں گے، اس کے بعد صاد. یہ دیکھیے یہ قاعدہ ہو گیا، آخر میں مد عارض کا قاعدہ ہو گیا. ٹھیک ہے، کیوں بولے تو الف سے پہلے زبر ہے یہاں پہ، لیکن آخری حرف پہ ہم کیا کریں، دال کے اوپر جزم دے کے ہم یہاں پہ جب یہاں پہ رک جا رہے ہیں. دیکھیے آیت رہتی نا یہاں پہ، تو یہاں پہ رک جا رہے ہیں ہم، یہاں پہ کیا ہو رہا، جزم دے کے ہم اس کو سانس توڑ رہے ہیں، لیکن یہ مد عارض کا قاعدہ ہو گیا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آپ لوگوں کو یہ؟ جی میم سمجھ میں آ گیا. جی میم. اب یہ دیکھیے 3 ہے لفظ، الف لام را. یہ جو الف ہے اور یہ اس کے اوپر مد آنے سے یہاں پہ میم کے اوپر اب جب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو لام پڑھنے کے بعد جو ہے یہاں پہ میم پہ جزم آنے سے یہ مد لازم کا قاعدہ ہو گیا. یہ را کھڑا زبر ہے وہاں پہ، یہ را کو ہم ایسے پڑھ رہے، را الف زبر را، یعنی کہ حرف مدہ ہو گیا. ٹھیک ہے، ابھی انشاءاللہ جو ہے آگے تختی رہیں گے نا، ہماری تختی نمبر 22 میں میم ساکن کے قاعدے ہیں، وہ سمجھانے کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جو ہے یہاں پہ ہم غنہ کیوں نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اس کے بعد دوسرا والا، میم لفظ مخطط کا میننگ کیا ہے میم؟ جی ہاں دیکھیے اب نیچے کیا ہے، الف لام میم را. اس میں ویسے ہی ہے کہ لام کے بعد جو ہے جزم ہے نا یہاں پہ مد لازم کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، میم کے بعد بھی جو ہے یہ کون سے میم ساکن کے قاعدے ہیں. ٹھیک ہے، را. اس کے بعد بس یہی بتانا چاہ رہی تھی میں آپ لوگوں کو کھلا کر کے، یہ آسان ہے.
अभी देखिए ये कैसा है, काफ हा या आइन सौद। इसमें काफ के ऊपर जो है, देखिए मैं काफ का अलग लिख के बताती हूँ आपको। ये है काफ, ठीक है। देखिए मद के बाद यहाँ पे जज़म आने से ये मद्दे लाजिम का कायदा है, ठीक है। हाँ के ऊपर तो क्या है, खड़ा ज़बर है, हुर्फ मद्दा का कायदा है, और या के ऊपर भी खड़ा ज़बर है ना, हुर्फ मद्दा है। अब आइन जब हम पढ़ रहे हैं तो आइन नहीं बोलेंगे हम उसको, आइन सौद, ये देखिए ऐसे रहेगा। देखिए उसके बाद जो है सौद, ठीक है। अब ये नून साकिन है ना, नून साकिन के बाद जो है हुरूफ इख्फा में से सौद है यहाँ पे, ठीक है। काफ हा या नहीं बताई मैं इसमें आप लोगों को, कि वो तो ये आसान है, कि वो तो हा के ऊपर खड़ा ज़बर, या के ऊपर खड़ा ज़बर, हुरूफ मद्दा है। यहाँ पे आइन का बताए, आइन में जो है देखिए, एक तो क्या है यहाँ पे जो मद है, ये आइन के ऊपर, उसके ये मद लाजिम का कायदा हो गया। उसके बाद जो है नून साकिन के बाद जो है हुरूफ इख्फा में से सौद है, तो हम इसको आइन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, आइन सौद। देखिए अब यहाँ पे भी क्या, ये कौन सा हो गया, मद्द आरिस का कायदा हो गया, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? जी मैम। और हुरूफ मुक़त्ता जो है पूरे कुरान शरीफ में 29 हरूफ है, जहाँ जिसके शुरू में ये शुरू होता है, उसका मतलब उसका तर्जुमा जो है अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, ठीक है। हुरूफ मुक़त्ता ऐसे अल्फाज जिसका तर्जुमा यानी कुछ मालूम नहीं है अल्लाह के अलावा किसी को। और देखिए आगे, अब ये तौहा है। अब ये पढ़ने में जो है अगर कायदे बताए में तो आप लोगों को आसानी होती, बल्कि मैं ये सब बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखिए तो और हाँ, ये दो भी जो है उर्फ़ मद्दा का कायदा है, ठीक है। उसके बाद देखिए देखिए तो सीन मीम, देखिए अब ये कौन सा है, तो सी मीम, अब ये तो हो गया, ठीक है। अब ये देखिए सीन, सीन को जो है देखिए तो हो गया, ये हो गया सीन मीम, ठीक है। अब ये सीन मीम नहीं बोलेंगे हम, इसको सीम मीम बोलेंगे, क्यों, तो नून साकिन के बाद। अब इंशाल्लाह जो है कौन सा तनवीन नून साकिन का कायदा नंबर 4 में आएंगे आप लोग, यरमलून का कायदा है इसमें, ये नहीं मालूम है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ भी देखिए सीन के ऊपर जो है मद है ना, यहाँ पे मद के बाद जो है यहाँ पे जज़म है, मद लाजिम का कायदा हो रहा, ठीक है। आगे जो है तौसीन है, ठीक है। तो खड़ा ज़बर है
اور یا کے اوپر یہ سوری تو ٹھیک ہے. دیکھیے سین کو ہم پڑھ رہے ہیں ایسا. ٹھیک ہے دیکھیے اب سین کے اوپر یہاں پہ مد رہنے سے نون کے اوپر ساکن آنے سے یہاں پہ مد لازم کا قاعدہ ہو رہا. تو جو ہے اس میں زیادہ تر تو کیا ہے مد لازم کا قاعدہ ہو رہا. تو اس کو کیسے کھینچ کے پڑھنا ہے وہ میں بتا رہی ہوں آپ سب کو. ٹھیک ہے دیکھیے یہاں پہ صرف کیا ہے صاد ہے. صاد کے اوپر یہ دیکھیے دیکھیے مد کے بعد جو ہے جزم ہے. مد لازم کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے اور یہ مد عارض بھی ہے. سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو؟ جی میم سمجھ میں آ رہا. یہ قاعدے سمجھا رہی تھی میں آپ لوگوں کو جو جی سمجھ میں میم. نہیں اسی وجہ سے کیا ہے اب جیسے حامیم ہے نیچے وہ میم کے بعد جو ہے میم جب لکھا جا رہا تو جو ہے دیکھیے ایسے اب یہ مد ہے. ٹھیک ہے ایسے پڑھا جا رہا بلکہ مد کے بعد جو ہے میم کے اوپر جزم ہے. مد لازم کا قاعدہ تو کھینچ کے پڑھنا بتا رہی تھی میں آپ لوگوں کو. یہ قاعدے ہیں اس میں وہی بتانا تھا. ٹھیک ہے سمجھ میں آپ لوگوں کو پورا؟ جی میم. جی میم. ٹھیک ہے اور کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو پوچھ لیجیے. میم تختی نمبر 21 حروف مقطعات کے اسائنمنٹ کیسے لکھنا ہے مطلب کتنے کیسا؟ بس اس میں کیا ہے کچھ بھی نہیں سمجھنا ہے بس آپ لوگوں کو. اس کا اسائنمنٹ کرتی یہ ہے الفاظ یہی ہے نا اس کا آپ کیا کرتے سمجھ گئے تو بس ٹھیک. جی تو میم پھر اگر آپ ٹھیک ہے. لوگ سمجھنا چاہ رہے مطلب کہ جیسے ابھی بتائی آپ لوگوں کو اگر آپ ویسے لکھ کے بتائیں گے تو اور اچھا رہیں گا. جیسے دیکھیے الف لام میم ہے اب اس کا پورے الفاظ کو کھلا کر کے جو ہے الگ الگ لکھیں گے. جیسے الف ابھی بتائی لام میم اگر الگ لکھے تو آپ لوگوں کو اس میں کے قاعدے سمجھ میں آ جاتے. مطلب اگر قاعدے اس میں کے سمجھنے سے کیا ہے اب ہم اس کو پڑھ سکتے. دیکھیے آگے کیا ہے کاف ہا یا عین صاد ہم بول سکتے ہیں عین ہم پڑھیں گے اس کو. لیکن یہاں پہ عین نہیں پڑھیں گے ہم. یہاں پہ کیا پڑھتے ہیں اس کو ہم عین صاد عین بول کے نون کی آواز کیا ہو جا رہی میری ناک میں چلی جا رہی. تو ہم اب یہاں پہ تو عین ہے لیکن اس کی آواز ناک میں کیوں جا رہی بلکہ وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. وہاں پہ غلطی ہو جاتی. اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو اس میں کے پورے قاعدے بتائی ہیں. فرسٹ لائن میں ہے نا کاف ہا یا عین صاد عین بولیں گے ہم اس کو. کیوں بولے تو دیکھیے ابھی بتائیں میں عین کو کھلا کر کے آپ لوگوں کو بتائی کہ عین یا نون کے اوپر ساکن آ رہا نا. جب عین کو ہم پڑھ رہے نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے صاد ہے یہ بتانا تھا. تو اس سے کیا ہے ہم جب پڑھتے یہ حروف مقطعات کو تو ہم کیا ہے اچھا پورا کیا ہے تجوید سے ہم پڑھ سکتے. اسی لیے میں قاعدے اس میں سمجھا رہی تھی اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے میم جی میم تجدید بعد حروف مدہ جو مطلب وہ قاعدہ ہے. میں جی ایک پرسن کی کلاس اٹینڈ نہیں ہوئی تھی میم. جی مطلب اس کا الگ سے قاعدہ ہے نہیں حروف مدہ کے بعد تجدید کے بعد حروف مدہ جو بھی جی آتے ہاں وہ ہاں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تشدید کے بعد حروف مدہ مد عارض کا ہی قاعدہ ہے وہ. ٹھیک ہے مد عارض جو میں ابھی بتائی ہوں حروف مدہ الف یا واو ہاں اسی میں سے آئیں گے وہ مد عارض کا قاعدہ ہے وہ. ٹھیک ہے جی میم اب آیت کے اینڈنگ میں کبھی کبھار تجدید نہیں بھی رہتا مگر یا مدہ ایسا آتا نا حروف ہاں مدہ میں سے تو وہ بھی مد عارض ہوتا. ہاں مد عارض ہی ہوگا وہ بھی مد عارض ہی رہے گا. آخری میں دیکھیں گے ہم
آیت کے آخری میں دیکھیے ہم، یعنی جب ہم آیت کرتے نا زبر زیر پیش دو زیر دو پیش کو جب ہم وقف کر رہے نا، تو وہ وقف کرنے سے پہلے دیکھنا ہے ہم کہ کون سا لفظ آ رہا. اگر الف یا واو یہ 3 حروف کے کون سا بھی لفظ آئیں گے تو ہم کیا کریں گے اس کو، جیسے پہلی آیت ہے میں آپ کو بتاؤں سورہ فاتحہ میں ہے الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے بعض قاری کیا کرتے ہیں بہت زیادہ کھینچ کے پڑھتے ہیں، یعنی 6 سیکنڈ پڑھتے ہیں، کوئی 4 سیکنڈ پڑھتے ہیں تو کوئی 2 سیکنڈ پڑھتے ہیں. اب ہم کو دیکھنے میں کیسا لگتا ہے کہ دیکھو ارے، یعنی ہم قاعدے کے حساب سے ہم کیا پڑھے تھے عالمین، یعنی میم یا زیر می حروف مدہ ہے. حروف مدہ کو کیا کر رہے ہم تھوڑا سا ہی کھینچنے بلکہ ہم تختی میں پڑھے تھے. لیکن کیا بتائیں کہ آیت کے آخر میں اگر آئیں گا جو حروف مدہ آئیں گا تو جو ہے اس کو ہم کیا کریں گے 6 سیکنڈ کے برابر یا پھر 4 سیکنڈ کے یا پھر 2 سیکنڈ کے برابر ہم اس کو کھینچ سکتے بول کے وہ بتانا ہے. جیسے اب پڑھے ہم جیسے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بس 2 سیکنڈ کے برابر میں کھینچنا. اگر ہم اس کو 6 سیکنڈ کے برابر کھینچنا چاہ رہے ہیں، اب پہلی آیت میں ہم کیا کریں الحمدللہ رب العالمین پڑھیں، اب دوسری آیت میں الرحمن الرحیم ایسا بولیں گے تو وہ غلط ہو جاتا. مد عارض کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب ہم پہلی آیت میں کھینچ کے پڑھ رہے ہیں حروف مدہ کو تو ہم دوسری آیت میں بھی کیا کریں گے ہم اس کو ویسا ہی برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اگر ہم پہلی آیت میں 2 سیکنڈ کے برابر پڑھیں جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، 2 سیکنڈ کے برابر ہونا نا، وہی ہے مد عارض کا قاعدہ. ٹھیک ہے جی جی، مطلب اب میم یہاں پہ ہم لوگ کو صرف آئیڈینٹیفائی کرنا ہے سو تجدید کے بعد حرف مدہ ہے سچ، مطلب ہوم ورک وہی ہے نا. ہاں ہاں، تشدید کے بعد بھی حرف مدہ جو ہے مد عارض میں ہی شمار ہوگا. اور مگر حرف مدہ کمپلسری نہیں ہے کہ صرف تجدید کے بعد ہی چاہے تو مد عارض، بنا نہیں تجدید کے بھی. کمپلسری نہیں ہے. ہاں ہاں، حرف مدہ اچھا، آنا ہے بس آخری آیت کے جزاک آخر اللہ میں. میم. تو اب ہوم ورک ہم لوگ اب 2 ملا کے بھی مد عارض بول کے کر سکتے ہیں، نہیں صرف تجدید کے آئیڈینٹیفائی کرنا. تجدید کا تو قاعدہ ہم کو دکھائی دینا نا، تجدید کا مطلب یہ کیا ہے کہ بولتے ہیں وہاں پہ ڈبلیو اترے ہی ہے نا، تو ہم اس سے سمجھ جانا کہ یہ تجدید ہے. جو قاعدہ وہ نہیں دکھتا نا اس کو ہم کو بتانے کا رہتا، وہ رہتا اصل ادرا. ٹھیک ہے. جی اچھا اور ایک بھی کیا ہے جب وہ حرف مدہ بھی یعنی تجدید بعد حرف مدہ کا مطلب بھی کیا ہے کہ جو ہے تجدید آنے پہ ہم حروف مدہ کو ہم کیسے پڑھ رہے ہیں. جیسے آپ یہی پہ ہے نا اسکرین پہ کہ جو ہے ان ہؤلاء لضالون، یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ تجدید آنے سے ہم حروف مدہ کو کیسے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو وہ بھی مد عارض کا بھی قاعدہ ہو گیا، اور دوسرا کیا ہے کہ تشدید آنے سے ہم اس کو کیا کر رہے ہیں ضاد کے ساتھ ملا کے ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو کہ جو ہے جی یہاں جی پہ ہم کیا کرنے ضاد الف لام زبر پڑھیں گے. ہم یہاں پہ ضاد الف لام زبر ضال اوپر مت لضال بولیں گے، اس کے بعد لام واو پیش لو لضالون آگے آیت ہے. ٹھیک ہے، جہاں بھی یعنی تشدید ہو جیسے مد کے بعد، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیسے کریں گے ملا کے پڑھیں گے. اکثر اس کے ہجے نہیں آتے تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ دیا گیا کہ اس کے ہجے کیسے کرنا ہے، یعنی مد کے بعد تشدید آئے تو کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک قاعدہ ہے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ میم. اور بولیے کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے. حروف مقطعات بھی جو ہے اگر زبانی یاد کر لیں گے تو بہت اچھا رہیں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میم. اور کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے کچھ بھی. اچھا تو سمجھ میں آ گیا نا یہ حروف مد یعنی مد کا بیان بھی. جی میم. جی میم سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر کلاس رن کریں گے. سمجھ لیجیے میم سمجھ کے ٹھیک. میم انشاءاللہ نیکسٹ وینسڈیز کلاس میں ہم لوگ سب پڑھتے نا میم،
یہ حرف مقطعات اور دوسرے بھی تاکہ ہم لوگوں کو کیسے کھینچ کے پڑھنا ہے وہ آ جائے بول کے میم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈنسڈے کلاس پڑھتے نا میم. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹائم بہت زیادہ ہو جا رہا آپ لوگ جوائن ہونے میں 15 منٹ ہو گئے تھے آج بھی. اب اسی میں جوائن ہونے 15 منٹ بولے تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے. کام کریں گے انشاءاللہ. اللہ انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جزاک اللہ السلام خیر. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.